السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الملک کی آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلولاً متی کر دیا، تابع کر دیا۔ فامشوا، پس تم چلو اس کی اونچی نیچی جگہوں پر، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اس کی مغفرت کے امیدوار بنتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، اور یہ ذکر کیا کہ اللہ تمہارے چھپے ہوئے اور ظاہری تمام اقوال کو جانتا ہے، یعنی جو کسی کی بات کو سن سکتا ہے، جان سکتا ہے، وہ اس کے عمل کو بخوبی جان سکتا ہے، تو یعنی عمل بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، کہ دیکھیں کہ یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع پانی کے اوپر یہ ٹھہرائی ہوئی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ متحرک تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں سے ساکن کر دیا، پہاڑ گاڑ دیے تو یہ رک گئی، اور اس طرح سے تابع ہے کہ ہم اس کے اوپر جہاں چاہتے ہیں منوں ٹنوں کے حساب سے وزن لاد دیتے ہیں۔ یہ زمین انکار نہیں کرتی، اس کو کھودتے ہیں تو کھودتے ہی چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ پانی تک پہنچ جاتے ہیں، یہ انکار نہیں کرتی۔ ایسے ہی انسان اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ کی متی اور فرما بردار ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اس کے راز کو ظاہر نہیں کرتی، لیکن دنیا کی زندگی کی حد تک۔ اور اسی طرح جب انسان اس پر بیٹھ کے نیکی کرتا ہے تو یہ اپنا سینہ اس کے لیے کھول دیتی ہے اور اس کو نیکی کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فی مناکبہا، یہ من کا ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کندھے۔ کندھے چونکہ یعنی سر اونچا ہوتا ہے، کندھے نیچے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب اس کی ڈھلوانے اور اس کی چوٹیاں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جانور پر سواری کرتا ہے تو اس کی کمر پر بیٹھتا ہے، گھوڑے کی، اونٹ کی، لیکن جب اس کے اوپر پورا تسلط اس نے رکھنا ہوتا ہے تو اس کی گردن کے قریب ہو جاتا ہے۔ بچے بھی دیکھے ہیں نا، بچے کو اگر باپ یا کوئی پیار سے کمر پر اٹھائے تو وہ چھلانگ مار کے کندھوں پہ چڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم پوری طرح اپنے اس سوار کے اوپر قدرت ہم پاتے ہیں، تسلط اپنا مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمارے سامنے ذکر کی ہے کہ تم پورے تسلط کے ساتھ، پوری کامیابی اور قدرت اور قوت کے ساتھ تم اس زمین پر چلتے پھرتے ہو، یعنی جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ زمین ہمیں پلٹ دے گی، جس طرح خدا نہ خواستہ زلزلے کی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان اس پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن عام حالات میں الحمدللہ ہمارے لیے ایسا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، دوسری نعمت یہ ہے کہ اس کے تمام پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں اور ادویات اور سب کچھ فرمایا کہ اس کے رزق سے کھاؤ، اور اسی کے چارے سے، اسی میں سے اگے ہوئے چارے کو کھا کر جانور، چرندے، پرندے جب یہ پلتے ہیں تو ان کا گوشت کھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اس زمین کے اندر ہی تم پلٹ جاؤ گے اور اللہ کے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے، یعنی زمین سے ہی پیدا ہوئے ہو، زمین پر ہی تم چلتے پھرتے ہو اور اس پر اپنی حکومت اور اپنا قبضہ ظاہر کرتے ہو، مر کے بھی اسی کے اندر چلے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے اکٹھے ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کے قہر سے، اس کے جبر سے جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں، ہم سب
ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ آسمانوں میں ہے کیا اس سے تم امن میں ہو، یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو. این یخسف بکم الارض، یہ کہ وہ تمہیں اسی زمین میں دھنسا دے گا. فاذا ہی تمور، بس اس وقت وہ کانپ رہی ہوگی یا حرکت کر رہی ہوگی. یہاں ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر مستوی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور عرش سب سے اوپر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا استوا اوپر ہے، آسمانوں کے اور ہر چیز کے اوپر ہے، کہ اللہ کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے. بعض ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ اس بات کے بھی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے، اور وہ دراصل وہ اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں. یہ جو یونانی فلسفے سے متاثر ہیں اور اس قسم کے دوسرے لوگ، حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر مستوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. ان کا نام معاویہ بن حکم سلمی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ آتیکھا فإنہا مومنۃ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. یعنی اس سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا استوا آسمانوں کے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں. مثلا ہم بچے کو پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ بچوں سے پوچھنا چاہیے. جب بچہ اشارے کنارے سے بات سمجھانے کے قابل ہو جائے اور سمجھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو ضرور پوچھیں. بڑے بچے ذہین ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اچھے لگتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. تو یہاں سے ہی بچے کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانی چاہیے. پھر اس کو کلمہ سکھائیں، پھر اس کو چھوٹے چھوٹے الفاظ سکھائیں. تو یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا استوا آسمانوں کے اوپر ہے. لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہیئت کے بارے میں کوئی بھی متعین بات نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کے بارے میں. اگرچہ قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھوں کا، پیروں کا، آنکھوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا، اللہ تعالیٰ کے غصے کا، پھر اللہ تعالیٰ کے دوڑنے کا، کہ جس طرح فرمایا کہ اگر ایک بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اور اللہ کے سننے کا، دیکھنے کا، اللہ کے فیصلوں کا، سب چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے. لیکن ہم اس کی ہیئت اور کیفیت نہیں بیان کر سکتے کہ ہیئت کیا ہے اور کیفیت کیا ہے. ان دو چیزوں سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے. اور یہاں اس چیز کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں بتا دی گئی کہ اللہ کے اس یعنی تمہارے لیے جو اللہ نے ایک انجام بنا رکھا ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ ان یخسف بکم الارض، کہ جس زمین کے اوپر تم گناہ کرتے ہو تمہیں اسی زمین میں دھنسا دے. اور ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، اور بعض اوقات کئی بستیاں زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں، یا یعنی اس سے کم چند افراد یا ایک فرد بھی زمین پھٹتی ہے اور وہ دفن ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ زلزلے سے کانپ رہی ہو اور اللہ تمہیں دھنسا دے. مطلب یہ ہے کہ ڈرو اور گناہ نہ کرو. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، یہ کہ وہ تمہارے اوپر گھیر لینے والا عذاب بھیج دے. حاصب یعنی آندھی، طوفان، جو اوپر سے آنے والے عذاب ہیں، پتھروں کا برسنا، یا بعض اوقات اولے برستے ہیں، برف برستی ہے تو وہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. یہ سب عذاب جو ہیں یہ حاصب میں آئیں گے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، بس بہت جلدی تم جان لوگے کہ ڈرانا کیسا تھا.
یعنی ڈرانے والوں کی بات ماننی تھی یا نہیں، تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور یقینی بات ہے کہ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو تم سے پہلے تھے، بس ان کا انکار کرنا کیسا رہا۔ یعنی جب ان کے اوپر عذاب آئے تو پھر کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کو کس قدر نقصان ہوا، کہ دنیا سے بھی وہ مٹ گئے اور آخرت میں بھی وہ عذاب میں گھر گئے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں، پروں کو کھول کر اڑنے والے اور پر بند کرنے والے، یعنی صف بندی بھی اس کا ذکر معنی ہے۔ یعنی بعض پرندے ایسے ہیں جو قطار میں اڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ بات سکھائی کہ وہ میلوں سفر کرتے ہیں اور قطار میں کرتے ہیں، اور پھر یعنی ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جب اگلے پرندے تھک جاتے ہیں تو وہ پیچھے آ جاتے ہیں اڑان کے درمیان، اور پچھلے پرندے آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگلے پرندوں کا زور زیادہ لگتا ہے پچھلوں کی نسبت۔ تو یہ سب چیزیں ان کو اللہ ہی نے سکھائی ہیں۔ اس قدر وہ قدرت والا ہے کہ وہ ایسی ایسی مخلوقات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے جن کے کنٹرول کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَيَقْبِضْنَ، یعنی کبھی وہ پر پھیلاتے ہیں، کبھی صف باندھتے ہیں، کبھی پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں اور ان کو ہلا کر اڑتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی کاریگری ہے۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکا ان کو مگر رحمان نے، یعنی نہیں ان کو تھامے ہوا مگر رحمان ہی۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر غور کر سکتے ہیں کہ آسمان کیسے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، زمین پانی کے اوپر بوجھل ہونے کے باوجود کیسے ٹھہری ہوئی ہے، یا پھر آسمانوں پر جو مخلوقات ہیں ظاہر ہے ان کا کوئی وزن ہے، وہ کیسے ٹھہرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے پرندوں کو اڑایا کہ پرندہ، آپ دیکھیں کہ یہ باز، شاہین جسے کہتے ہیں، ایگل، یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ پر کھولے تو تقریباً 6 فٹ کا اس کا پر ہوتا ہے، اتنا بڑا پرندہ، اور اس کا اتنا زور ہے، اتنی اس کی قوت ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے سے بکرے اور چھترے کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اس کو اپنی چونچ میں بھر کے اٹھا کے لے جاتا ہے، اتنا طاقتور ہے اور اتنے مزے سے اڑتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہ بے وزن ہے۔ ان چیزوں کو اڑا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا ما یمسکہن الا الرحمن، کہ جس طرح ان پرندوں کو رحمان نے تھاما ہے اور گرنے سے بچایا ہے، ایسے ہی آسمانوں کو بھی رحمان نے ہی تھاما ہوا ہے، اور وہ رحمان، یہاں رحمان کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اللہ ان کو نہ ٹھہرائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پرندہ جہاز سے ٹکراتا ہے اور جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ جہاز یہ انسان کی کاریگری کا ایک شاہکار ہے، کتنی عظیم قسم کی اس کی مشینری ہے، لیکن ایک پرندے کے ٹکرانے سے جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا ہے کہ وہ رحمان ہے جو ان کو تھامے ہوئے، اور کہیں کہیں وہ اپنی قدرت بھی دکھا دیتا ہے۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر عمیق سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي، یعنی کیا ہے کوئی تمہارے لیے ایسا جند، ایسا لشکر جو تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ، یعنی اللہ کا عذاب آئے اور اس زلزلے کو یا اس طوفان کو یا موت کو یا کسی بھی عذاب کو روکنے کے لیے کوئی لشکر ایسا ہے؟ یعنی اگر ایک لشکر مل کے اللہ کے آئے ہوئے عذاب اور اس کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتا تو اکیلا بندہ کیسے ٹال سکے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، یعنی جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے وہ تو سراسر دھوکے میں ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور کیا گمان کرتا ہے اللہ کے بارے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کیا ہے کوئی ایسی ذات جو تمہیں رزق فراہم کرے اگر اللہ اپنا رزق روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں اور ضد میں۔ کہ دیکھیں کہ اب بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے
کہ ایک چیز کی فصل کسی بھی عذاب کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے تو اس چیز کی پورے ملک میں قلت آ جاتی ہے. کبھی لہسن اور پیاز کی آ گئی، کبھی کسی پھل کی، کبھی کسی اور چیز کی. تو جس چیز کو اللہ تباہ کر دیتا ہے کوئی ہے جو اس کو اگا سکے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے اگایا ہے اور ہمیں عطا کیا ہے وہ سب اس کے رحم و کرم سے ہے، اس کی مہربانی ہے، ہمارے اپنے عمل کا اثر نہیں ہے. اگر ہماری محنت اور ہمارے عمل کا اثر، ٹھیک ہے انسان کو محنت کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، انسان کرتا ہے محنت تو اللہ اس کو صلہ دے دیتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ صلہ نہ دینا چاہے تو چاہے اس سے دگنی محنت کر لو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا پس وہ شخص جو الٹے منہ چلتا ہے، مکبن الٹا چلتا ہے، علی وجہہ منہ کے بل، وہ زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ شخص جو سیدھا چلتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ یعنی ایک شخص ٹانگوں پہ چل رہا ہے، ایک شخص ہاتھوں کے ساتھ چل رہا ہے، دونوں میں سے کون سیدھے راستے پہ ہے؟ اور پھر ایک شخص وہ ہے جو سیدھے کام کرتا ہے، صراط مستقیم پر ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو الٹے کام کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا دنیا کے تمام اصولوں کے خلاف چل رہا ہے. تو دونوں میں سے کون ہدایت پر ہے؟ یعنی یہ سوال ہے ہم سے اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہم اپنے رستے اور اپنی چال کو درست کریں. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. یعنی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور پھر اللہ ہی کئی ایسے انسانوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن میں دیکھنے سننے کی طاقت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کو اپاہج بنا دیتا ہے یا پیدا ہونے کے بعد ان کی یہ قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں تو وہ یا ان کے ڈاکٹر یا پیسہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں صرف 3 اعضاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، کان، آنکھیں اور دل، کیونکہ انہی سے انسان ہے. اگر کوئی شخص سن نہیں رہا یا دیکھ نہیں رہا تو اس کی زندگی بیکار ہے. اور دل تو یہ پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا ہے، ورنہ انسان کا پورا جسم اور اس کی مشینری، اس کی کارکردگی یہ قابل غور و فکر ہے. اسی لیے انشاءکم پہلے کہہ دیا گیا کہ جس نے ہمارے پورے جسم کو تخلیق کیا اور پھر یہ نمایاں قسم کی ہمیں خصوصیات عطا کی. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. یعنی ہمارا شکر، ہماری عبادت یہ تو کچھ بھی نہیں. یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بہت لمبی چوڑی عبادت کرنے والے کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ ابھی بھی تیری رحمت کی ضرورت، میں ساری زندگی تیری صرف عبادت ہی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، حساب کر لیتے ہیں، رکھو تو میزان رکھو، ترازو رکھو. ترازو رکھا جائے گا. اللہ فرمائیں گے کہ اس کی ایک آنکھ جس نے ساری زندگی اس کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ اس نے ہر منظر کو دیکھا اور اپنی کتاب کو، اپنے مذہب کی کتاب کو دیکھا اور پڑھا، اس کو اور اس کی عبادت کو تولو. تو جب وہ تولا جائے گا تو ایک آنکھ کی قیمت پوری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لاؤ اور نیکیاں تاکہ تمہاری پہلے ایک آنکھ کی قیمت پوری ہو پھر باقی سارے جسم کی. تو وہ کہے گا کہ اللہ حقیقت ہے کہ میں تیری رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اللہ کی رحمت کا ذکر کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا مگر یہ کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہاں ہم لوگوں کو تھوڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی بندہ اپنی جنت کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر سوچیں، 1 گھنٹے کا ہم سوچیں
کہ ہم نے 1 گھنٹے میں اپنے جسم کو کس طرح سے استعمال کیا۔ آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، زبان کی قوت گویائی، باقی ساری تمام قوتیں، تو ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی ہی ہم ان چیزوں کی قیمت نہیں دے سکتے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے کہ وہی تو اللہ ہے، اللہ وہی تو ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، پھر تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی زمین میں پھیلانے کا بھی اسی کا کام ہے، اسی کی قدرت ہے، اور پھر اتنی بڑی انسانیت کو، اتنے انسانوں کو، سب کو جمع کر لینا، یہ بھی اس کی ہی قدرت ہے، اس کی قدرت سے یہ بھی باہر نہیں ہے، اور صرف اسی کی قدرت ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح سے ان سب کو اکٹھا کرے کہ ان میں ایک بھی غائب نہ ہو سکے، یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی کافر اور شک کرنے والے، منافق، یہودی، عیسائی، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدے کا دن کب ہے، یہ طنز کرتے تھے کہ اچھا پھر قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور بے شک میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچایا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، اور جب اس کو وہ قریب دیکھیں گے، سیئت، تو برے ہو جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا۔ وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، کہ یعنی قیامت کے برپا ہونے پر کافروں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے واقعہ ہونے سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے چہرے چمک اٹھیں گے اور کافروں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ممتاز ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، اور کافر اپنے کفر کو نہیں چھپا سکے گا اور مسلمان کا ایمان بھی واضح ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی کفر کرنے والا شخص فوت ہوتا ہے تو یقیناً اس کے چہرے پر برائی ہوتی ہے، اس کا چہرہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک نا امیدی ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی دل بینا چاہیے، یعنی جس کا اپنا عمل صاف ہے، دل صاف ہے، وہی ان چیزوں کو پہچان سکتا ہے کہ یہ مرنے والا تو بڑا خوش ہے اور یہ مرنے والا تو بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کو تم طلب کرتے تھے، جس کو تم بار بار یاد کرتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، موت کیوں نہیں آتی، قیامت کیوں نہیں آتی۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ وَمَن مَّعِیَ أَوْ رَحِمَنَا، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، وَمَن مَّعِیَ، اور میرے ساتھیوں کو بھی، یا وہ ہم پر رحم کرے، یعنی ہمارے ساتھ جو بھی ہو، رحم ہو یا ہم ہلاک ہوں، فَمَن يُجِیرُ الْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ، پس کافروں کو کون بچائے گا، کون پناہ دے گا دردناک عذاب سے۔ یعنی ہماری فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو کہ اگر تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَکَّلْنَا، کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِینٍ، پس بہت جلدی تم جان لو گے اس شخص کو جو واضح قسم کی گمراہی میں ہے۔ یعنی جیسے ہی جان حلق تک پہنچی، ابھی نکلے گی بھی نہیں، ابھی فرشتے ابھی تو آئے ہی ہیں، ان کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے شخص کے لیے بڑی بھیانک شکلوں کے فرشتے آتے ہیں اور نیک شخص کے لیے بڑی خوبصورت شکلوں کے فرشتے آتے ہیں، تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے مرنے والے کو کہ میرا انجام کیا ہے۔ اللہ ہمارا انجام بالخیر فرمائے۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا،
کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پس کون ہے جو تمہارے پاس لائے پانی کا چشمہ؟ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کی کیفیت کو بیان کیا کہ یہ بھی ایک بے بسی کی کیفیت ہے کہ کوئی اللہ کی رحمت میں جا رہا ہے یا اللہ کے غضب کے ساتھ جا رہا ہے، اب اس کے پچھلے اور وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب تو اس کی موت آ گئی، اب فرشتوں نے اس کو دبوچ لیا، اب اس کے لیے مہلت ختم۔ اور وہ تو ایک موت کی کیفیت ہے نا، ہم اپنی زندگی میں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ پانی جس کو ہم مفت سمجھتے ہیں، جس کی ہم کوئی قدر نہیں کرتے، جس کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور جس کو ہم بعض اوقات بے قیمت بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ پانی اگر خشک ہو جائے تو کون ہے جو پانی کا چشمہ لے کے آئے؟ اگر زمین کے نیچے سے اللہ تعالیٰ پانی خشک کر دے، اب دیکھیں کہ کئی علاقوں میں پانی بہت گہرا ہے، کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں زمین کے نیچے پانی نہیں ہے، تیل ہے، یا ہزاروں فٹ نیچے صاف پانی ہے، تو فرمایا کہ کوئی ہے جو تمہارے پاس پانی لے آئے۔ انسان تو اپنے ایک پینے کے پانی پر بھی اپنی ملکیت اور اختیار نہیں رکھتا، باقی ساری نعمتیں تو بہت بڑی ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا جو دنیا سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، ان کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر ہم اس کو پڑھیں اور پھر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بخشش کی اور ایک یعنی نوید ہمیں جو سنائی گئی ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ان واقعات کی وجہ سے ہی اس سورہ مبارکہ کو روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں جہاں پانی کا ذکر کیا گیا ہے تو دیکھیں کہ پانی صرف یہ پینے والا ہی نہیں ہے، بلکہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اگر بارش نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمارتیں، ہمارے سارا ماحول کس طرح سے گندا ہو جاتا ہے، ہمارے درخت، ہمارے پودے، یعنی کوئی ہے کسی میں اتنی طاقت کہ وہ ان سب کو دھو ڈالے جس طرح بارش دھو ڈالتی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ انسان کا پورا جسم یہ ایک خاص قسم کے پانی سے چل رہا ہے۔ اگر گھٹنوں کا پانی خشک ہو جائے، جوڑوں کا پانی خشک ہو جائے تو اس کے وہ جوڑ چلتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے جوڑ، ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس عضو کو ہلا نہیں سکتا، اکڑ جاتا ہے اس کا عضو۔ تو کیا کوئی انسان اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے اندر پیدا ہونے والے اس پانی کو، جس سے اس کا سارا جسم حرکت کر رہا ہے، اس کو وہ لوٹا لائے؟ نہیں لوٹا سکتا۔ ایک صاحب کشاف ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ملحد تھا، یعنی اللہ کا انکار کرنے والا، اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو اس نے اس کا انکار کر دیا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بیلچے لائیں گے اور زمین کو کھودیں گے اور جتنی گہرائی میں ہوگا پانی اس کو نکال لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، اب وہ نہ اپنے آپ بند ہوتی ہیں نہ کھلتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھ کے اندر ایک خاص قسم کا پانی ہوتا ہے جو اس کو تر رکھتا ہے، اور ہم آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی، اور جب یہ پانی زائد ہوتا ہے تو وہ آنسو کی شکل میں نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قسم کی قدرت ہے، یہ دماغ سے پانی آتا ہے اور پوری آنکھ کو تر رکھتا ہے۔ تو اس ملحد کا اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا پانی خشک کر دیا اور پھر وہ کچھ بھی اپنے لیے نہ کر سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کی کوئی آیت پڑھیں یا واقعہ سنیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، انکار سے بچیں، نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔